عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بھائیو، اس مختصر کی مجلس میں آپ کے سامنے ایک اہم بات رکھوں. دیکھیے، ہر نفس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ہم اور آپ سب کے سب اس بات کا احساس کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جو بھی آدمی اپنے دل کو سیدھا کرنا چاہتا ہے، استقامت اختیار کرنا چاہتا ہے، ایک بات کا احساس کریں. احساس کیا ہے؟ کہ آپ یہ سوچئے کہ جب آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، رب العالمین سے ملاقات ہوگی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، اگر یہ احساس کر لیں کہ ابھی آپ میدان محشر میں ہیں، رب العالمین آپ کے سامنے ہیں، فرشتے چاروں طرف سے لوگوں کو گھیرے ہوں گے، رب العالمین آپ سے سوال جواب کر رہا ہے. باری تعالیٰ کہے گا: اے میرے بندے، میں تجھ پر ہمیشہ احسان کرتا رہا. ایک ایک سانس جو تو لے رہا تھا، یہ میرے احسان کا نتیجہ ہے. تو نے مجھ سے حیا کیوں نہ کی؟ تو مجھ سے شرمایا کیوں نہیں؟ اور باری تعالیٰ آپ سے آپ کے گناہوں کے بارے میں سوال کرے گا. یہ جرم تم نے کیوں کیا؟ یہ نافرمانی تم نے کیوں کی؟ یہ بغاوت تم نے ہمارے ساتھ کیوں کی؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ میں نے تم کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ تو روزی کے لیے میرے نمازوں کو چھوڑ دیتا تھا؟ تو کھانا بنانے اور کھانے کے لیے دین کی باتیں سننا چھوڑ دیتا تھا؟ ہم نے دنیا کو مقدم کیا یا آخرت کو مقدم کیا؟ اپنے کام کو مقدم کیا یا اللہ کے کام کو مقدم کیا؟ میرے بھائیوں، یاد رکھ لیجئے، ان تمام باتوں کو ہر آدمی غور کر لے. جتنی بھی نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہے، کس چیز کا نتیجہ ہے؟ کہ ہم اپنی خواہش کو مقدم کرتے ہیں، اپنی دنیا کو مقدم کرتے ہیں. حالانکہ دنیا تو وہ مل کر رہے گی جو اللہ نے لکھ دیا، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. لیکن یہ بات ہمیشہ خیال میں لائیے، یہ چند روزہ زندگی جو آپ کے ساتھ ہے، آنکھ بند ہوتے ہی یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. آنکھ بند ہوتے ہی یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. کیا دنیاوی کام کرنا آپ کا کام آئے گا؟ کیا روزیاں جمع کرنا آپ کا وہاں کام آئے گا؟ کیا بال بچوں کے لیے اپنی محنتوں کو لگائے رکھنا دن اور رات، یہ کام آئے گا مرنے کے بعد؟ نہیں کام آئے. کام آنے والی کون سی چیز ہے؟ ان الابرار لفی نعیم. جی، نیک بنیے، اپنے آپ کو درست کیجئے، اصلاح کیجئے، انقلاب پیدا کیجئے. اپنی زندگی میں یہ وقت لے آئیے کہ جب تک آپ اللہ کی عبادت نہ کر لیں، آپ کا دل مطمئن نہ ہو. سبحان اللہ، غور طلب موضوع ہے. دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ صرف اس بنا پر ہو رہا ہے کہ ہم نے اسلام کی قدر نہ کی، پیغمبر اسلام کی وہ قدر نہ کی، اللہ کی عظمت کو بحال نہ کیا. تو بھلا مجھے بتائیے، جب آپ اللہ کے نہیں ہیں، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، جب آپ دین اسلام کے نہیں، تو آپ کا کون ہوگا؟ تالی دونوں ہاتھ سے نہ بجتی ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم. بھلا بتائیے، ہمارے اوپر آج 10 منٹ دین کی بات سننا بہت گرا گزرتا ہے کہ نہیں گزرتا ہے؟ پورے دن کام کرتے ہیں بلڈنگ میں، یہ گرا نہیں گزرتا. کیوں؟ اس سے پیسے آ رہے ہیں. اس سے کیا آ رہے ہیں؟ پیسے آ رہے ہیں. لیکن اللہ رسول کی بات سننے میں 5 منٹ ہم کو پریشانی ہوتی ہے. گپ شپ کریں گے گھنٹوں گھنٹوں، یہ گرا نہیں. ٹیلی ویژن دیکھیں گے، برائیاں دیکھیں گے، یہ گرا نہیں گزرتا ہے. لیکن اللہ رسول کی بات جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، جس سے ہمارے اعمال میں ترقی ہو، ایمان زیادتی کا سبب بنے، وہ کام آج ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ایک دل ہے، یا تو اللہ کی محبت داخل ہوگی یا شیطان کی محبت داخل ہوگی. جب ایک محبت داخل ہو جائے گی، دوسری محبت کو وہاں سے نکال دیتی ہے.
اب آپ غور کیجئے، ان الابرار لفی نعیم، جو نیک لوگ ہوں گے اپنی قبروں سے نکلیں گے، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہہ رہا ہوگا، فرشتوں ان کو لے جاؤ جنت کی طرف۔ کہاں لے جاؤ؟ جنت کی طرف لے جاؤ، ان کو نعمتوں کے باغات کی طرف لے جاؤ، ان کو فردوس اعلیٰ کی طرف لے جاؤ۔ ساری تکلیف ان کی ختم ہو جائے گی، جو بھی تکلیف ہونے والی تھی اللہ نے سب دور کر دیا۔ ہر انسان کا دو ٹھکانہ ہوتا ہے، ایک جنت میں، ایک جہنم میں۔ جو آدمی جنت میں جانے والا ہوتا ہے صحیح معنوں میں، اللہ جہنم کا ٹھکانہ پہلے دکھا دیتا ہے کہ اگر تو سیدھا نہ ہوتا، نیک نہ بنتا، صحیح عقیدے والا نہ ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، لیکن چونکہ تو مستقیم رہا، نیک رہا، اس ٹھکانے کو بدل کے اللہ نے یہاں دے دیا۔ اور جو جہنم میں جانے والا ہوتا ہے اس کو بھی دو ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں۔ پہلے تو جنت دکھائی جاتی ہے کہ دیکھ تیرا ٹھکانہ یہ تھا، لیکن تو نے جب اللہ کی نافرمانی کی، برائی کی، اس ٹھکانے سے بدل کر تیرا ٹھکانہ جہنم کی طرف کر دیا۔ سبحان اللہ، غور کیجئے، جو ہمارے لیے بیس ہے، بنیاد ہے، آج ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں۔ جو ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے اس کے لیے دن اور رات، شام صبح ہر لگے رہتے۔ میرے بھائیوں، مقصد زندگی کو یاد رکھیے، توحید سیکھیے۔ آج لوگ اللہ کی توحید پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی عبادت چھوڑ کر غیروں کی عبادت کر رہے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت چھوڑ کر پیر، فقیر، درویش، علماء، فلاں چلا کی باتوں کو قبول کیے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے کلمہ یا نہیں پڑھا؟ لا الہ الا اللہ، عبادت اللہ کی، اطاعت فقط رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی تو توحید ہے۔ توحید ہے کیا؟ جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس کو سمجھ لیجئے، سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم ایمان کی راہ پر چلتے رہو۔ میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ہر آدمی مقصد زندگی کو سامنے رکھے، اس سے غافل مت ہوئیے۔ دنیا میں کمی ہو جائے تو ہو جائے، روزی میں کمی ہو جائے تو ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر آخرت کے معاملات میں اگر آپ نے کمی کر دی، اس کمی کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام کی زندگی آپ کے سامنے ہے، تبوک کی لڑائی ہے، فصل پک چکے ہیں، پھل توڑنے کے قریب ہے، آرڈر ہو گیا سب کو نکلنا ہے لڑائی کے لیے۔ کوئی ایک آدمی کہا کہ اب پھل پک چکے ہیں، فصل کاٹنے کا وقت ہے، ہم لوگ کاٹ لیتے ہیں پھر چلیں گے، جو جیسے ہے سب چھوڑ کے چل دیے۔ سبحان اللہ، ایمان دیکھیے، 3 صحابی پیچھے رہ گئے سستی سے، اس بنا پر نہیں کہ پھل توڑنا ہے، سستی سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ رب العالمین نے کتنی آزمائش کی، آپ کو قصہ معلوم ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ والا ایمان عطا فرما۔ رب العالمین ہم سے اور آپ سے جو بھی کوتاہی اور خامی ہو رہی ہے، باری تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما، ہمیں ایمان اور عمل صالح سے نواز دے۔ رب العالمین ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے، ہمارے دلوں کو مستقیم فرما دے، ہمارے دلوں کو سیدھا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔